آج ایام عزا کی آخری تاریخ ہے. آج آپ ایام عزا کی آخری تاریخوں میں بڑے تفصیل سے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں. کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے. نہیں معلوم ہم میں سے کون اگلے برس ہو, کون اگلے برس نہ ہو. آئیں ذرا مل کے دعا مانگے, پروردگارہ ہمیں آئندہ برس بھی فرش عزا پہ آ کے, اس فرش عزا پہ آ کے پرسہ جناب سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے زندگی عنایت فرما. لیکن پروردگارہ اگر تیرے قضاء و قدر نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ہمارا آخری محرم ہے, تو پھر پروردگارہ ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. چلیں گے میرے ساتھ؟ آج 8 ربیع الاول شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام. کون تھے امام حسن عسکری؟ 12ویں امام کے بابا. تو آج 2 ہستیوں کو پرسہ دے. پہلی ہستی ہے جناب سیدہ, کیونکہ امامت کا چمن جناب سیدہ کا چمن ہے. تو آج جناب سیدہ سے کہیں گے بی بی آج نہ جانے آپ کے بیٹے کہاں کہاں مارے گئے. کسی کو کربلا میں مارا گیا, کسی کو کاظمین میں زہر دیا گیا, کسی کو مشہد میں زہر دیا, کسی کو سامرہ میں زہر دیا. ہر ماں کو بیٹوں کا غم تو ہوتا ہے نا, ماں سے زیادہ کوئی غم نہیں منا سکتا. اس لیے جناب سیدہ کو ہمیشہ پرسہ دیا جاتا ہے. اور دوسرا کس کو پرسہ دیں گے آج؟ آج امام زمانہ کو پرسہ دیا. میں پوری مجلس امام حسن عسکری علیہ السلام پہ پڑھتا, لیکن میں جناب زینب کے خطبے کی بانی مجلس میں درخواست کی تھی, میں نے اس لیے پوری مجلس جناب زینب پہ پڑھ لی. بھائی میں نے تو آپ کے سامنے کافی دیر پڑھ دیا ہے. آج میں چند جملے کہوں گا. آج امام زمانہ کو پرسہ جب دیں تو ایک جملہ کہیں. کیا کہیں گے مولا امام زمانہ سے؟ مولا آپ صرف 5 برس کے تھے جب آپ یتیم ہوئے. امام زمانہ صرف 5 سال کے تھے جب یتیم ہوئے. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا, لیکن کسی نے آپ کے بالوں میں ہاتھ نہیں ڈالا. مولا کسی نے آپ کو تماچا نہیں مارا. مولا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا ذرا ایک مرتبہ کربلا میں آ کے اپنی پھپھی کو دیکھیے. آپ کی ایک چھوٹی سی پھپھی ہے, جب وہ یتیم ہوئی نا تو شام غریبہ میں ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا, سر کے بالوں میں ہر کانوں سے بالیاں اتاری. جب بی بی کی بالیاں اس نے اتاری نا تو بی بی کے کانوں سے خون بہنے لگا. علماء کہتے ہیں اس موقع پہ جناب سکینہ نے ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور بلند آواز سے روکے کہا چچا عباس, چچا ذرا آ کے دیکھے میرے کانوں سے لہو بہ رہا. میرے بعض بزرگ میں دیکھ رہا ہوں برداشت نہیں کر پا رہا. ابھی تو میں نے 1-2 منٹ مسائل پڑھے. میں تو بڑے سخت مسائل کے جملے کہہ جاتا ہوں, اگر برداشت کر سکے تو پڑھوں. میں ایک اور سوال کروں. میری بہنیں, میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, آپ کے ساتھ بہنیں بھی آئی ہوں گی, بیٹیاں بھی آئی ہوں گی. اگر آپ میں سے کسی کو پتہ چلے کہ آپ کے ساتھ آئی کوئی بی بی بے ہوش ہو گئی تو آپ فوراً پوچھیں گے نا کسی نے پانی پلایا یا نہیں. تو یہ تو کبھی نہیں پوچھے گا کسی نے تماچا تو نہیں مارا. ادرکو میں اللہ بھائی تاریخ میں 4 تابوت بڑے مظلومیت کے تابوت. آج تابوت برآمد ہوگا, زیارت برآمد ہونے والی شبیہ تابوت ہے. جب زیارت کریں گے تو امام زمانہ کو جناب سیدہ دونوں کو پرسہ دیجیے گا. تاریخ میں 4 تابوت بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیں, 4 تابوت بتاؤں. مغرب کا وقت قریب ہے, دعا کی استجابت کا وقت ہے. امام زمانہ کی ظہور کی ضرور دعا مانگیے گا. آئیں میرے ساتھ چلیں, آئیں میرے ساتھ چلیں. میں آپ کو 4 تابوت گنوانا چاہتا ہوں. تاریخ میں 4 تابوت بڑے مظلومیت کے تابوت ہیں. پہلا تابوت جناب سیدہ کا. مدینے میں تابوت اٹھا, صرف 14 افراد جنازے میں, اور ایک کائنات کی ملکہ اور صرف 14 افراد جنازے میں. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. جناب امیر نے تابوت اٹھایا. جب تابوت اٹھایا تو ایک مرتبہ کہا بیٹا حسن مجتبیٰ میں تابوت کو روک رہا ہوں, ذرا پیچھے دیکھو کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہو رہی.
لگتا ہے کوئی تابوت کے پیچھے چل رہا. مولا حسن مجتبیٰ نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کہا بابا زینب آ رہی. مولا علی نے کہا اے بیٹا حسن مجتبیٰ میری غیرت برداشت نہیں کر رہا. زینب تابوت کے ساتھ آ, بیٹا جاؤ جا کے زینب کو گھر چھوڑ کے آؤ. یہ تابوت آگے نہیں جائے گا جب تک زینب گھر نہ چلی جائے. بابا آنے دیجئے. میں کہوں گا مولا جانے دیں, مدینہ شہر ہے, رات کا وقت ہے, باپ کا سایہ, بھائیوں کا ساتھ. مولا آپ کیسے برداشت کریں گے جب کوفہ شہر ہوگا, ہاتھوں میں پتھر ہوں گے, باغیوں کے نعرے ہوں گے, آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور چادریں نہیں ہوں گی. ادرکم اللہ, یہ پہلا تابوت ہے. اگر سن سکیں برداشت کر سکیں. جب جناب امیر نے قبر تیار کی نا, ہاتھوں پہ ایک مرتبہ لاشا اٹھایا اور دیکھنے لگے کس سے کہوں قبر میں جائے. امام حسن و حسین دونوں بہت چھوٹے تھے, باقی سب نامحرم تھے. تو جناب امیر نے رو کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجیے. تو ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے اور کہا یا علی میری امانت لوٹا دے. مولا نے جناب سیدہ کا لاشا رسول خدا کے ہاتھوں میں دیا. میرا دل کہتا ہے ساتھ میں ایک جملہ کہا ہوگا, یا رسول اللہ آرام سے لاشا لیجئے گا, یہ وہ فاطمہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی. اس فاطمہ کا پہلو شکستہ, اس فاطمہ کے بازو پہ تازیانے کا نشان. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں سب سے کہوں گا, بھائیوں سے, میرے بزرگوں سے, میں اپنے بچوں سے, بہنوں سے, میری بیٹیاں جو سن رہی ہیں, سب کے سب کوئی آج بخل کر کے نہ روئے. جب روئیں نا, امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا جب ہم روئیں تو کیسے روئیں؟ ایک آدمی نے کہا مولا میں اتنا رویا ہوں, آپ پھر بھی کہتے میں نے حق ادا نہیں کیا. کہا جب میرے بابا پہ رویا کرو نا تو ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے. کہا مولا کیوں ایسے روئے گا؟ کیونکہ میری پھپھیاں جب روتی تھی شمر نے تازیانے مارتا تھا. میری پھپھیوں کو رونے کی اجازت نہیں تھی. اب بھی سنیے گا, میں نے کہا تاریخ میں 4 تابوت, وقت گزر رہا بہت تیزی سے پیش کروں گا. تاریخ میں 4 تابوت, بڑے مظلومیت کے تابوت. پہلا تابوت جناب سیدہ کا. جانتے ہیں دوسرا تابوت کس کا ہے؟ جناب سیدہ کی ایک چھوٹی سی پوتی کا. شام کا زندان ہے, مولا سجاد ہے, ایک بھائی گلے میں توق, ہاتھوں میں زنجیریں, بہن کا لاشا لے کے قبر کے کنارے کھڑا. میرا دل کہتا مولا سجاد نے کہا ہوگا او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا لاشا لے لیجئے. اجرکم اللہ, اجرکم. یہ تابوت بڑی مظلومیت کا تابوت ہے. جناب سکینہ کو بھی تابوت نہیں ملا, بھائی کا ہاتھ تابوت بنا. روکے ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں, اگر برداشت نہ کر سکے نا, شاید یہاں اولاد والے بیٹھے ہوں وہ برداشت نہ کر سکے. اگر کسی کے گھر میں چھوٹی بچی ہوگی وہ برداشت نہیں کر سکے گا. جناب زینب کبریٰ نے مولا سجاد سے کہا سجاد میں غسل دے رہی ہوں سکینہ کو, کرتا اتار دوں یا رہنے دوں؟ کہا پھوپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا, میری بہن بڑی زخمی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آئیں ذرا میرے ساتھ چلے. میں نے بھی صرف 2 تابوت پڑھے ہیں. تیسرا تابوت کس کا ہے؟ پل بغداد پہ 4 مزدوروں کو پیسے دے کے تابوت اٹھوایا ہے. وہ 4 مزدور آئے, پل بغداد پہ دھوپ میں لاشا رکھا, تابوت رکھ کے چلے گئے, نعرے لگا رہے تھے ماتا امام الرفضہ, رافضیوں کا امام مر گیا, رافضیوں کا امام مر گیا. سارے شیعہ جمع ہوئے, کہا کیسے امام کی شہادت ہوگا, اپنی موت مرا. اتنے میں دیکھا مدینے سے آدمی آ رہا ہے. آدمی کو آتا دیکھا, سب کے سب تڑپنے لگے, پریشان ہونے لگے. کہا یہ ایک آدمی کیسے نظر پہ فرات پہ چلتا ہوا آ رہا. امام نے کہا ہٹ جاؤ, میرے بابا کا لاشا.
امام رضا علیہ السلام آئے اپنے بابا کے لاشے پہ گرے، ایک مرتبہ سینے کو سینے سے ملا، امام رضا نے امام موسیٰ کاظم کے سینے کو سینے سے ملایا اور تڑپ کے رو کے کہا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی، ہر سال رو کے کہتی تھی ارے عید آ رہی ہے بابا آئیں گے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تابوت سے زنجیریں لٹکے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا یہ زنجیریں کیسی ہیں؟ کہا اس قیدی کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا اکثر جب قیدی مر جاتے ہیں تو زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، امام رضا نے کہا میرے بابا کو زہر دیا گیا تھا، میرے بابا شہید ہیں۔ کہا یہ زنجیریں کیوں نہیں کاٹی؟ مرنے کے بعد زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں۔ تو ان مزدوروں میں سے ایک نے کہا ان کی زنجیریں گوشت کو کاٹ کے ہڈیوں تک چلے گئے، ان کی زنجیریں کاٹی نہیں جا سکتی تھی، کہ اسی لیے ہم نے زنجیروں کو نہیں کاٹا۔ آپ سنیں گے آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ آج کس امام کا تابوت ہے؟ امام حسن عسکری۔ چوتھا تابوت امام حسن عسکری کا ہے۔ ایک آدمی کہتا شیعہ کہتا ہے میں مولا کے گھر گیا، مولا نے کہا آج تو مجھے چلتا پھرتا دیکھ رہا ہے، اب جو اگلے ہفتے تو آئے گا نا تو میری شہادت ہو چکی ہوگی، یہاں سے نالا و شیبر کی آوازیں بلند ہوگی، گریہ ہو رہا ہوگا۔ کہا مولا آپ تو صرف 28 برس کے، کوئی بھی 28 سال کی عمر میں مرنا نہیں چاہتا۔ امام نے کہا نہیں مجھے زہر دے دیا جائے گا۔ کہا مولا آپ کو زہر دے دیا جائے گا؟ جب مولا کو زہر دیا گیا، اب سنیں کہ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ جب مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا نا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ مولا بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا مولا آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا مجھے زہر دے دیا گیا۔ سنیں گے جملہ، جب جناب زینب کبریٰ شام غریبہ میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھی نا تہجد کی، تو مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں نے زندگی میں کبھی آپ کو بیٹھ کے تہجد پڑھتے نہیں دیکھا۔ جناب زینب نے کہا بیٹا پیاس کی شدت اتنی ہے اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، میری ٹانگوں میں دم نہیں ہے۔ جناب زینب 56 برس کی تھی تو جناب زینب نے کہا تہجد میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتی۔ امام حسن عسکری 28 برس کے تھے، جوان تھے، واجب نماز بیٹھ کے پڑھ رہے تھے۔ کہا مولا کتنی نہ کہا دے گا جو زہر دیا ہے نا میرا جگر کھل گیا۔ امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے۔ امام حسن عسکری نے کہا میرا جگر کھل گیا، میرے سارے اندر کے اعضاء کھل رہے ہیں۔ چند گھنٹے گزرے تھے، امام نے کہا مجھے لٹا دو۔ بار میں امام نے سر اٹھایا، بابا کا اپنے زانوں پہ رکھا، رونے لگے، تڑپنے لگے، اپنے بابا کے آنسو صاف کرتے جاتے تھے۔ کہا بابا میں یتیم ہو رہا ہوں، میں کہوں گا ہر باپ چاہتا جب میں دنیا سے جاؤں میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو، لیکن ہائے حسین خاک کربلا پہ سر تھا، شمر کا خنجر تھا، جب اس نے امامہ اتارا بالوں میں ہاتھ ڈالا، ایک بیوی نے برقع بچھایا اور شمر نہ مار میں نے چکیاں پیس کے پالا۔ تابوت آ چکا ہے، آخری 2 جملے سے میں تمام کر دیا، بس میں تابوت برآمد ہونے والا۔ آخری جملہ سنیں گے، آخری جملہ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ایام عزا تمام ہو گئے، جب جناب زینب مدینے پہنچی، ایک مرتبہ کہا سید سجاد میں پہلے نانا کے روضے پہ جاؤں گی۔ بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے گا، یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کا امامہ اتارا۔ نانا جب اس نے خنجر چلایا، میں نے سب سے لوگ کہا کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسا، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ سارے مدینے والے کو میں 2 منٹ کی زحمت ہوں، ابھی 2 منٹ رک جائیں گے۔ سارے مدینے والے رو میرے نہ دیکھے گا، سارے مدینے والے رونے لگے۔ جناب زینب کی آواز دب گئی، آواز نہیں آ رہی تھی، سب بلند آواز سے رو رہے تھے۔ جب سب روتے روتے